أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کا تکبر، ہر قسم کا فخر اور ہر قسم کی قدرت اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے معاملات میں کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 جو کہ آخری آیت ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ بنیادی مسائل کا ذکر کیا ہے، اور یہ مسائل اتنے اہم ہیں کہ اگر انسان ان مسائل کو سمجھ لے
اور پھر اس کے بعد جو عمل ہے اس حوالے سے کوشش کرے تو یقینی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس قیامت کا علم نہیں کہ کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارشیں نازل کرتا ہے، اس کے علاوہ بارش نازل کرنے کی کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو ماؤں کے رحموں کے اندر چیز ہوتی ہے، یعنی بچہ، اس کے حوالے سے مکمل معلومات اگر ہیں تو وہ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کرنے والا ہے یا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ آنے والی کل میں اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی، وہ فوت ہوگا، کس جگہ پر وہ فوت ہوگا، یہ کسی انسان کو علم نہیں۔ اور آگے اللہ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی کو ان تمام باتوں کا اور اس کے علاوہ تمام امور کا علم ہے، اور وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر ہے۔ علیمی مبالغے کا صیغہ ہے اور خبیر بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کی معلومات ہر مخلوق کے بارے بڑی وسیع ہیں۔ جس قدر اللہ کو معلومات ہیں یہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو نہیں ہے۔ اب یہ 5 باتیں ہیں ٹوٹل، اور پانچوں کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں ان 5 مسائل کو تو یقین مانیے ہم اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت فلاں تاریخ کو آئے گی، فلاں دن آئے گی، حتیٰ کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کتاب الوحی میں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما ہیں، باہر سے آنے والا آتا ہے، آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ باہر سے آنے والا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے، میلے بھی نہیں ہوئے، لگتا ہے کہ یہ کہیں قریب سے ہی آیا ہے، کبھی صحابہ نے پہلے دیکھا بھی نہیں اسے، اور آ کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ استاد سے علم حاصل کرنے کا طریقہ، 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور آ کر آپ سے سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، آپ نے اسلام
کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ آپ نے اسلام کی باتیں بتائیں۔ پھر اس کے بعد اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے بتائیے۔ آپ نے ایمان کی باتیں بتائیں۔ لمبی حدیث ہے، میں آگے مختصر کر کے جا رہا ہوں۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ بتائے۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے بتائیے۔ آپ نے اس کی تعریف بتائی۔ جو بھی آپ جواب دے رہے ہیں وہ آگے سے یہ کہتا ہے صدقتا صدقتا صدقتا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں۔ سوال تو بندہ تب کرتا ہے جب بندے کو علم نہیں ہوتا، اور یہ سوال بھی کر رہا ہے، جواب ملنے کے بعد کہتا ہے آپ کا جواب صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو خود بھی جوابات آتے ہیں، اس کو جواب خود بھی آتے ہیں، تب تو کہہ رہے صدقتا، آپ کا جواب صحیح ہے۔ اس نے سوال کرتے کرتے یہ سوال کر دیا، اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے قیامت کے بارے بھی بتائیے، کب آئے گی، اس کا وقت بتا دیجئے، ٹائم بتا دیجئے، تاکہ اس کے لیے تیاری کی جا سکے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا آگے سے بڑا پیارا جواب تھا، فرمایا مل مسعول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے، جن سوالوں کا جواب اللہ نے مجھے سکھایا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اس سوال کا جواب اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا، میں کیسے آپ کو بتاؤں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے جو دیتا ہے میں وہی تمہیں بتاتا ہوں، لہذا مل مسعول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے جتنا قیامت کے بارے تجھے علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے، زیادہ نہیں، بس اللہ نے بتایا ہے قیامت آئے گی اور قیامت قریب ہے، بس اتنا مجھے علم ہے، بس اس سے زیادہ علم نہیں ہے مجھے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سب سے پیارے نبی اور کائنات میں سب سے اعلیٰ نبی ہیں، لیکن جس بات کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں آیا۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے نبی کو ہر چیز کا علم ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا اخبرنی عن عمارتها، مجھے نشانیاں ہی بتا دیجئے، اگر قیامت کا پتہ نہیں ہے تو کم از کم قیامت سے پہلے کوئی واقعات تھوڑے بہت بتا دیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ فلاں ٹائم قیامت آئے۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی نشانی پوچھتے ہو تو نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا محدثین نے مفہوم یہ بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو لونڈیاں ہیں ان سے پیدا ہونے والے بچے وہ مالک بن جائیں، وہ حکمران بن جائیں، اور یہ رعایا ماں جو ہے وہ رعایا بن جائے یا ان کے ماتحت ہو جائے، یعنی حکمران بننے والے جو ہے وہ لونڈیوں کے بچے ہو جائیں، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں کی نافرمان بن جائے، جس طرح لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اولاد ماں کے ساتھ سلوک کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ وجود ہے، یہ موبائل نے اتنا بچوں کو خراب کر دیا ہے، اگر دیکھ رہا ہو نا تو ماں کہہ دے بیٹا یہ کام کر لو تو امی کو ڈانٹ دیتے ہیں، امی کو ڈانٹ دیتے ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ماں پر بیٹا، ماں پر جو ہے اولاد ایسے حکم چلائے گی جیسے لوڈیوں پر حکم چلایا جاتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہو گئی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، آپ دیکھیں گے جو ننگے بدن لوگ رہا کرتے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، ننگے بدن ننگے پاؤں، ان کے پاس دولت کی فراوانی آ جائے گی۔ یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں گے، عمارتیں بنا لیں گے اور فخریہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں گے، ہم نے جیسی عمارت بنائی کوئی بنا نہیں سکتا۔ آج عربوں کے اندر جا کر دیکھو بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں۔ دبئی کے اندر جا کر دیکھو جو بکریاں چرانے والے، جو بیچارے لباس سے جو ہے وہ عاری تھے، آج بڑی دولت ان کے پاس آ گئی۔ ان تری الحفاة العالة یتطاولون فی البنیان، وہ اپنی بلڈنگوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے۔ یہ بندہ چلا گیا سوالات کرنے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا تھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ جبریل ہے اور علم حاصل کس سے کر رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سے سوالات کے ذریعے۔ بتاؤ فرشتہ اعلیٰ ہوا، نور اعلیٰ ہوا یا بشر اعلیٰ ہوا؟ فیصلہ کرو آپ خود۔ سوالات کون کرو؟ اللہ فرشتے سے سوال کروا کے یہ بتانا چاہ رہا ہے اے جبریل اگر آپ کی بات 100% بھی سچی ہوگی، آپ جا کے لوگوں کو بتا دو گے، لوگ اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں گے، وہ دین نہیں بنے گا۔ دین اس وقت بنے گا جب میرا نبی اپنی زبان سے کوئی چیز بتائے گا۔ جبریل خود بھی بتا سکتے تھے صحابہ کو آ کے یہ ایسے نماز، یہ ایمان کی تعریف یہ ہے، احسان کی یہ ہے، یہ اسلام کی یہ ہے، لیکن نہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بندہ بھی دین بتائے تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ جب جبریل کا بتایا ہوا دین نہیں بنا تو عام بندے کا بتایا ہوا کیسے دین بن جائے گا؟ کبھی غور کیا کرو، احادیث پر غور کیا کرو۔ تو اس میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تم سوالات نہیں کر رہے تھے، اللہ نے جو ہے طریقہ بتانے کے لیے سوالات کا جبریل کو بھیجا، اس نے سوالات کیے، میں نے جوابات دیے، اور صدقتا وہ یہ کہتا رہا اس لیے کہ اس کو جوابات آتے تھے، وہ بتا سکتا تھا، لیکن جب تک میری زبان سے نہیں نکلا تب تک جواب مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے جب دین کے معاملے میں کسی کا بھی قول آ جائے، چاہے بڑے سے بڑا امام ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اس بارے کیا فرمایا۔ آپ کا بتایا ہوا دین ہے، کسی اور کا بتایا ہوا دین نہیں۔ تو اب یہاں پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کس لیے نہیں بتایا؟ اللہ بتا سکتا تھا، ساری چیزیں بتا سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آ کر رہے گی، آنے کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میں نے اس کا علم اپنے کسی نبی، ولی، ابدال، قطب، غوث کو نہیں دیا کہ کب آئے گی، اس لیے اخفیہا، میں اس کو مخفی رکھے ہوئے ہوں، میں اس کا علم چھپا کر رکھے ہوئے ہوں۔
لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ لوگ جو ہے یہ سمجھیں قیامت کل آ جائے گی، قیامت پرسوں آ جائے گی، اس کی تیاری کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا رہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے فلاں تاریخ کو آئے گی تو بندے پہلے نیک عمل نہیں کریں گے، اسی تاریخ کو نیک عمل کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا چھپانے کا جو اصل مقصد ہے، اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ۔ عربی زبان کی جو ترکیب ہے نا، اس کے لحاظ سے عندہ جو ہے یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے عندہ کو پہلے پہ ذکر کر دیا۔ اور عربی زبان میں جب بعد والے لفظ کو پہلے لایا جاتا ہے یا پہلے والے کو بعد میں کر دیا جاتا ہے، اس سے اللہ کا بہت بڑا مقصود ہوتا ہے اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اصل عبارت تھی نعبد کا و نستعین کا، تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تو اسے مدد مانگتے ہیں، یہ کافی تھا۔ لیکن اس کے اندر جو ہے نا احتمال تھا اوروں کا بھی۔ اگر نعبدو کا ہوتا نا، اللہ تیری عبادت بھی کرتے ہیں اوروں کی بھی کرتے ہیں، اوروں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں۔ نستعینوں کا معنی ہے اللہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں اوروں سے بھی مانگتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے با اختیار مانتے تھے، یہی ان کا شرک شمار ہوا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اوروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اوروں سے بھی جا کے مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی روح سے غلط ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت۔ اور اسی طرح یہاں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے تو قیامت کی نشانیاں تک بتا دیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ قیامت کرتے رہتے ہیں، بتائیے تو صحیح کب آئے گی، کس ٹائم آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قل انما علمھا عند ربی، ان سب کو بتا دو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اور قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر اگر کرے گا تو اللہ ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ سورہ اعراف آیت 187 ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے بار بار سوال کرتے ہیں، قل انما عند اللہ، کہہ دیجئے یہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب آ چکی ہو۔ سورہ احزاب آیت 63 ہے۔ اللہ تیسرے مقام پر فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، ان سے پوچھئے تم بار بار جو پوچھ رہے ہو کیا فائدہ تمہیں ملے گا پوچھنے سے، تمہیں بتا دیا کہ آئے گی، تم تیاری کرو۔ الی ربک منتہاہا، رب کی طرف ہی جو ہے نا قیامت کے علم کی انتہا ہے، اللہ ہی جو ہے یہ معاملات لے کر آئے گا۔ یہ سورہ النازعات آیات 42 تا 44 ہے۔ غرض کہ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ قیامت آئے گی، اور یہ بھی بتا دیا بہت قریب ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ القمر، اس کی پہلی آیت ہے، قیامت قریب آ گئی۔
اور سورج جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا۔ اللہ کے پیغمبر نے انگلی کا ایسے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر بھی وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو جادوگری ہے، ایمان نہیں لائے۔ جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے وہی لاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہے وہ بتا دیا کہ قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور پھر انہوں نے انہی 5 باتوں کا ذکر بھی کیا۔ دوسرے نمبر پر اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اور یہ قیامت کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے بندوں کے سامنے کہ علم نہیں ہے، اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ بندے ہر وقت اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کی کوشش کریں، تاکہ ان کو یہ ڈر ہو قیامت کا کوئی زلزلہ معمولی نہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا۔ اس دوران جو ہے اتنا غم اور صدمہ ہوگا انسان پر کہ یوم یجعل الولدان شیبا، جو جوان ہیں یہ غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، قیامت کا زلزلہ دیکھ کر بوڑھے ہو جائیں گے، حاملائیں اپنے حمل گرا دیں گی۔ یہ کوئی نام نہیں ہے صرف، اس لیے اس کے لیے تیاری رکھو، ہر وقت نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا بارش کا نزول کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے آج ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے، ہمیں تو محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں فلاں تاریخ کو بارش ہوگی، ہو جاتی۔ 100% تو ان کی بات درست نہیں ہوتی، کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بارش ہو گئی۔ تو حقیقی علم یہ تو اندازے ہیں، اندازہ جو ہے وہ صحیح بھی لگ سکتا ہے اور غلط بھی لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کو یقینی علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ وہ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا ہے اس وقت جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، قحط سالیاں ہو چکی ہوتی ہیں، پانی کا فقدان ہو چکا ہوتا ہے، جانور مر چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کو نازل کر کے وہ اپنی رحمت کو دنیا میں عام کر دیتا ہے۔ آسمان سے بارش برسی، زمین میں پانی آیا، سبزہ اگا، جانوروں نے کھایا، ان کے ہاں دودھ اور بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، زمین سے پھل اور پھول، کھیتیاں اور جو ہے غذائیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اے لوگو وہ ایسا والی ہے، وہ ایسا نگہبان ہے، وہ ایسا اپنی مخلوق کی نگہبانی کرنے والا ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس جیسا کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ سورہ شورى آیت 28 ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ نے پھل پھول پیدا کیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارا رزق بنتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب اللہ بارش نازل کر رہا ہے، وہ آسمان کی برکات بھی تمہیں عطا کر رہا ہے، وہ زمین سے بھی تمہارے لیے خزانے نکال رہا ہے، تو پھر اللہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے۔ جو پیدا اللہ نے غذا کی ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ قطعاً نہ دو۔ یہ ہے اللہ کا مطالبہ۔ یہ سورہ بقرہ آیت 22 ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا اہم مسئلہ جو ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، آج کل تو جدید مشینری آ گئی ہے، آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہے یا بچی ہے، کیا ہے۔
ساری رپورٹ ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کا اظہار ہے، لیکن یہ بھی 100% صحیح نہیں ہوتا۔ کبھی الٹرا ساؤنڈ کے بعد جو ہے وہ ادھر بتایا جاتا ہے بیٹا، ادھر بیٹی پیدا ہو گئی، کبھی بیٹی بچائی جاتی ہے بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، 100% نہیں۔ اور اگر بالفرض مان بھی لیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر ہی مر جائے گا یا دنیا میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کوئی جو ہے الٹرا ساؤنڈ کرنے والا بتائے یہ بچہ جو ہے مر جائے گا یا صحیح پیدا ہوگا، بتائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سائنسدان بتائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ بالکل نارمل ہے اور عورت بیچاری کے پیٹ میں ہی بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ اسی طرح بچہ یہ پیدا ہونے کے بعد طویل العمر ہوگا یا جلدی فوت ہو جائے گا، یا یہ عمل ضائع ہوگا یا خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ اچھے عمل کرنے والا بنے گا یا برے عمل کرنے والا بنے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ کوئی بتائے یہ پیدا ہونے کے بعد اچھا انسان بنے گا یا پیدا ہونے کے بعد برا بنے گا؟ یہ اللہ کو پتہ ہے سارا۔ اللہ کو اس وقت پتہ ہوتا ہے جب یہ رحم کے اندر چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اے لوگو، اللہ وہ ذات ہے جو ہر حاملہ کے پیٹ میں جو چیز ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر حوالے سے معلومات اس کے پاس ہیں، ان کو پتہ ہے۔ ہر حاملہ جو ہے اس کے اندر انسان بھی آ گئے، اللہ کی دیگر مخلوق بھی آ گئی، سب کے پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں وہ آ گئے، سب اللہ کو پتہ ہے کون کون سی حاملہ جو ہے وہ بچہ اٹھائے ہوئے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحم کب سکڑ رہا ہے کب جو ہے بڑھ رہا ہے۔ آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب رحم سکڑتا ہے تو اس وقت جو ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس وقت پہلے کھلتا ہے بعد میں سکڑتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ ہوتی ہے۔ اور یہ رحم کا بڑھنا کم ہونا یہ سارا کا سارا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ایسے رہے گی، اس طرح رہے گی، اور اس وقت یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ اس طرح کا بچہ ہوگا، اس کا رنگ کالا ہوگا، اس کا رنگ گورا ہوگا، اس کے اعضاء سارے ٹھیک ہوں گے، اس کے اعضاء جو ہے وہ ناقص ہوں گے، یہ سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت 8 ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اے لوگو، اللہ تمہاری تصویریں رحم کے اندر بنا رہا ہوتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے۔ گورا بنانا ہے، کالا بنانا ہے، اور خوبصورت اعضاء بنانے ہیں یا بدصورت اعضاء بنانے ہیں، یا جس انداز میں بھی بنانا ہے یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یاد رکھو اللہ ہی ہے جو اکیلا عبادت کے لیے حق رکھتا ہے، اور فرمایا وہ غالب اور ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت 6 ہے۔ اور آگے جا کے اللہ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچ دیا، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ اے لوگو، تمہیں کوئی شک ہے آخرت میں دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ ہونے کے بارے میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں؟ اگر شک ہے نا تو آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں شک کیسے دور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اپنی تخلیق دیکھو اے انسانوں، اپنی تخلیق پر غور کرو۔ سب سے پہلے میں نے انسان کو بنانا چاہا تو مٹی سے اس کا پتلا بنایا۔ مٹی سے آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ اللہ نے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ مٹی سے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم من نطفہ، پھر آگے جب باری نسل چلانے کی آئی
تو ان کی بیوی ہوا کو پیدا کر دیا، پھر آگے جو ہے میاں بیوی کے ملاپ سے میاں سے بھی پانی نکالا، اس کی بیوی سے بھی پانی نکالا، اور ماں کے رحم کے اندر یہ پانی جمع کر دیا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس طرح کی تخلیق کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہے؟ پہلے مٹی، پھر اس کے بعد جو ہے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ ثم من علقۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اللہ فرماتے ہیں لوتھڑا بنا دیا، اس کو جمع ہوا، اور پھر اس میں مخلقہ بھی بن گئے، غیر مخلقہ بھی بن گئے۔ کچھ لوتھڑے جو ہے وہ اسی وقت ہی عورت کا حمل ساقط ہو گیا، گر گیا، ختم ہو گیا، اور کوئی جو ہے ان سے باقاعدہ تخلیق ہو گئی، بچہ بن گیا، طفل بن گیا، اور دنیا کے اندر آ گیا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، ہم یہ سارے واقعات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب اللہ وہ کام کر سکتا ہے، جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو جب وجود ہے تو پھر دوبارہ بنانا کیسے مشکل؟ جب پہلے سیمپل ہوتا ہے تو اس وقت بنانا آسان ہوتا ہے، اور جب نمونہ نہ ہو تو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے بغیر نمونے کے جب بنا دیا، آگے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم اس لوتھڑے کو، اس جمے ہوئے خون کو ماں کے پیٹ کے اندر جب تک چاہتے ہیں رکھتے ہیں، ایک مقررہ وقت تک۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ایک دن آتا ہے آپ جو ہے اس عورت کو دیکھتے ہو، اس نے بچہ جنم دیا، کبھی جا کے جو ہے اسپتال میں ڈلیوری ہو گئی، کبھی گھر کے اندر ہو گئی، کبھی آپریشن کے ذریعے ہو گئی، اب یہ بن گیا طفل، چھوٹا بچہ۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اتنے مراحل سے گزارا، لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم بھرپور جوانی بھی عطا کرتے، بالکل صحت مند، تندرست، توانا، موٹا تازہ جوان بنا دیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کچھ ایسے ہیں جن کو ہم جلدی ہی واپس لے جاتے ہیں، بچہ ابھی پیدا ہوا، ماں بیچاری چلی گئی، یا ماں زندہ ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد چلا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں مر گئی، بچہ اوپر امی جان کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے منکم من یتوفی، کوئی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم پہلے موت دے دیتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی ایسے بھی ہم بنا دیتے ہیں کہ جو رذیل عمر کو پہنچ جائے۔ رذیل عمر پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو باتیں بھی یاد نہ رہیں، ذہن خراب ہو جائے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جن چیزوں کا پہلے اسے علم تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ نہیں، جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ذہن کام ہی نہیں کرتا، چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، وہ جو ہے جس طرح بچپنا ہے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے سارے نقشے کھینچ کر یہ بتایا ہے، جب اتنے سارے مراحل سے اللہ گزار سکتا ہے تو پھر آگے قیامت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے انسان مثالیں پیش کرتا ہے۔ آج کل پرویزی لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھیں قبر جو ہے اس کے اندر جب بندہ ڈال دیا گیا، قبر جو ہے آپ کہتے ہیں کشادہ ہو گئی، تو دوسرے مردے کہاں چلے گئے؟ او اللہ کے بندوں تمہاری عقل محدود ہے، رب کا علم وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے جگہ کیسے بنانی ہے، کیسے پھیلانی ہے، کس طرح۔ ہمارے نبی نے جب بتا دیا وہ 100% سچ ہے، تمہاری سوچ سوائے شیطانی کے اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ آخرت کے معاملات اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتائے، کیسے کشادہ کرتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کس طرح کرتا ہے۔
اور کیسے جو ہے، اور یہ بھی ہے قبر تنگ ہوتی ہے، ہڈیاں جو ہے اس کی جو ہے پھسل ایک ہڈی دوسری میں گھس جاتی ہے، اب کیسے تنگ کرتا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے دنیا کے انسانوں تم سارے جمع ہو جاؤ، اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم قلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے ساتھ جا رہے تھے نا، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہاں پر کیا ہوا؟ کشتی کے کنارے پر ایک آ کے چڑیا بیٹھ گئی اوپر، اور پھر اس نے جو ہے دریا سے جو ہے وہ پانی پینا شروع کر دیا، پانی پی کے فارغ ہوئی۔ اس دوران خضر نے کہا اے موسیٰ تمہارا علم، میرا علم، کائنات کی پوری مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چیونٹی نے اس سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ اتنا علم بھی نہیں ہے جتنا اس جو ہے وہ ایک پرندے نے، چڑیا نے وہ جو ہے پانی کم کیا ہے۔ اس چھوڑے علم کی بنیاد پر ہم جو ہے بڑے علم کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج تو ایسے ہی عقل کے خلاف بھی بہت سی باتیں آ گئیں۔ دیکھیں یہ موبائل کیا، ہم یہاں سے کال ملا رہے ہیں، سامنے ادھر مل رہی ہے، یہ اللہ کا قلیل علم ہے، بیچ میں کوئی تار نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ آج تو یہ بات سمجھنا اور آسان ہو گئی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے معاملے میں شک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے چل کر کیا فرماتے ہیں؟ ٹائم بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے جو ہے میں مختصر کرتا جاتا ہوں۔ کل کی بات کسی کو علم نہیں ہے، کل کی بات کا، کل اس کے ساتھ کیا ہونا ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ بندہ صحیح جا رہا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، بیمار ہوا، اسپتالوں میں چلا گیا، کیا ہے اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ ہمارا کام ہے صبح و شام کے اذکار کرنا، دعائیں پڑھ کر نکلنا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں مانگنا، یہ ہمارا کام ہے۔ باقی جو معاملات ہونے ہیں یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا خاصا انسان جو ہے 1 گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے، کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کل کیا کرے گا۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں علم غیب، کل کی بات کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہتی ہیں میری شادی ہو گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر میری شادی پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے، آپ ایک چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور اس دوران کچھ بچیاں نئی نئی شادی کی وجہ سے اشعار پڑھنا شروع ہو گئیں اور دف بجانا شروع ہو گئیں۔ یاد رکھیں کہ دف بنانا جائز ہے، ڈھول جو ہوتا ہے نا اس کے دونوں طرف جو ہے نا وہ بجانے کی جگہ ہوتی ہے، دف جو ہوتی ہے اس کی ایک طرف ہوتی ہے جگہ، اور شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر بچیوں کا دف بجانا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا شادی کا اعلان کیا کرو، لوگوں کو پتہ چلے، وگرنہ لوگ کہیں گے لڑکی کو بھگا کے لے آیا، غلط کام کر رہا ہے۔ یہ بھی اس میں بھی شرعی حکمت ہے۔ اب دف بجا رہی ہیں اور اشعار گا رہی ہیں۔ فجعلت جویرات لنا یضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء یوم بدر، بدر کے روز جو ہمارے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں اشعار پڑھنا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں ایک لڑکی جو ہے نا وہ شعر پڑھتے پڑھتے یہ کہنے لگی، قالت احداہن وفینا نبی یعلم ما فی غد، اس وقت ہمارے پاس وہ نبی موجود ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہمارے پاس نبی آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ مراد کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس وہ نبی ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اللہ کے نبی تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فوراً بول اٹھے، فقال دعی ہذہ، اس جملے کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، وقولی بالذی کنت تقولین، جو پہلے کہہ رہی تھی وہ جملے ٹھیک تھے، وہ کہے، اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس کا عقیدہ درست کیا۔ اے لڑکی میرے بارے یہ عقیدہ نہ رکھ کہ مجھے کل کی بات کا علم ہے، میرے بارے یہ عقیدہ نہ رکھ۔ یہ حدیث نمبر ہے
5147 دیکھ سکتے ہیں آپ صحیح بخاری میں بھی، اور اللہ نے قرآن میں بھی آپ سے اعلان کروائے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں کل کی بات جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری فرشتہ ہوں، میں تو ایک انسان ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ، میں تو وہی پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ میں تو اللہ کے احکام کا تابع ہوں، جو اللہ مجھے بتاتا ہے اس کا علم میرے پاس آ جاتا ہے، جو اللہ نہیں بتاتا اس کا علم میرے پاس نہیں آتا۔ یہ قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ ترجمے والا قرآن پڑھا کرو، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، جہالت سے نکل جاؤ گے اور صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے علم کی چابیاں ہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں جانتا۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکیوں پر ہے، جو سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو درخت کا پتا گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، یہ پتا درخت سے گرا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر دانہ ہوتا ہے جو تم بوتے ہو یا ویسے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اندھیروں کے اندر جو چیز ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تازہ بھی اور ہر خشک بھی ساری کی ساری اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہیں۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 59 ہے۔ اور آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کی، اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے لوگو میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہی فائدہ مجھے ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی نقصان پہنچتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی پریشانی نہ آتی، پھر میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نہ جاتا، میرا نواسا میرے ہاتھوں میں نہ جاتا، میں غزوہ احد کے اندر جو ہے اپنے دندان مبارک شہید نہ کرواتا، میں 70 قاری جو ہے وہاں نہ بھیجتا جہاں ان کو شہید کیا گیا تھا، میں ساری بلائیاں جمع کر لیتا۔ کہہ دیجئے ان انا الا نذیر مبین، میں تو ایک ڈرانے والا واضح اللہ کا نبی ہوں، جو اللہ نے مجھے بتایا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ذہن میں لائیے، جب مسجد اقصی تعمیر کرنی تھی اللہ کی طرف سے بلاوا قریب آ گیا، اے سلیمان تمہیں ہم اپنے پاس لانے والے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بیت المقدس رہ جائے گا، کہا اس کی تعمیر پر جنات کو لگا دو، ایک شیشے کا مکان بنا کر اس میں کھڑے ہو جاؤ، لاٹھی کے اوپر سہارا لے کر کھڑے ہو جاؤ، یہ کام کرتے رہیں گے، جو موت کا وقت ہے وہ مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا، موت آ کر رہے گی۔ سلیمان علیہ السلام ایسے لاٹھی کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، موت کا فرشتہ آیا ان کی روح قبض کر کے لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں، جنات دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، کام کرتے رہے، ادھر بیت المقدس مکمل ہو گیا، ادھر اللہ نے کیڑے کو حکم دیا اب نیچے سے لکڑی کو ذرا کھاؤ، کیڑے نے لکڑی کھائی، سلیمان علیہ السلام دھڑم سے نیچے گر گئے، جیسے ہی گرے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَخَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، جنات کہنے لگے اگر ہمیں پتہ چل جاتا سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو ہم اتنی دیر جو ہے مشقت والا کام نہ کرتے، ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے۔
یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کو جو ہے اس کا علم نہیں۔ آخری بات بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آئے گی، کوئی پتہ نہیں ہے، پل میں موت آ سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ إِلَّا أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ ہم نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، جب ٹائم آئے گا تو چلے جائے گا۔ ہمارے محترم ہارون بھائی بڑے اچھے نمازی ہیں یہاں کے، پچھلے دنوں پتہ چلا بیچارے ان کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کوئی پتہ تھا؟ جمعے کو وہ دعا کروا کے گئے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی کوئی طبیعت ناساز ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، دعا سے موت نہیں ٹلتی۔ موت کا جو وقت ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ دعاؤں سے موت کو نہیں ٹالتا، جب وقت آ گیا تو اس وقت پہ ہر ایک نے جانا ہے۔ اس پر مومنوں کی شان کیا ہے؟ وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اس پہ جو ہے کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے یہودیو، تم موت سے بھاگتے ہو نا، بھاگ لو جتنا مرضی، بھاگتے رہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ تمہیں جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ ابو مسعود کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا کان اجل احدکم بارض، اللہ نے جب کسی کی موت کا وقت کسی زمین میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ بندہ فوت ہوگا، فلاں جگہ اس کی موت آئے گی، اب یہ بندہ وہاں پر موجود نہیں، یہ بندہ دوسری جگہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ او ثبتت الیہ الحاجہ، او ثبت الیہ الحاجہ، اللہ اس کو وہاں پر کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہ بندہ وہاں چلا جاتا ہے جہاں موت لکھی ہوتی ہے، وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی بندہ سفر پہ گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ لے گیا نا، ضرورت تھی وہ۔ او ثبت الیہ الحاجہ، ضرورت اللہ ایسی ڈالتا ہے کہ بندہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جس جگہ موت آنی ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَىٰ أَثَرِهِ، جب وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے، ملک الموت بھی پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ قَبَضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، پھر اللہ اس کی روح کو وہاں قبض کر لیتا ہے۔ اور فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب وہ بندہ جس جگہ بھی دفن ہوا، جس جگہ بھی اس کی قبر بنی، اللہ کے ہاں زمین عرض کرتی ہے اللہ آج قیامت کا دن ہے اور آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لینا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا زمین کو اللہ نے زندوں کے لیے بھی بنایا ہے، مردوں کے لیے بھی بنایا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ قبر بن گئی، اب یہ زمین جو ہے قیامت کے دن کہے گی رب ھذا ما استوعدتنی، اے اللہ یہ تو نے مجھے جو امانت دی تھی، یہ بندہ میرے اندر اتنے عرصے تک رہا، آج تیرے حوالے ہے، جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے۔ اور اس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی ایک واقعہ تائید کرتا ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا، میں اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موت تو آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب موت لائے تو نیک کام کرتے ہوئے، اچھا کام کرتے ہوئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں ہو، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھے ہوئے، حج کرتے ہوئے یا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے موت آئے۔ اور ہمارے پیارے بھائی ہارون کی جو اہلیہ فوت ہو گئی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں، اپنے محبوب کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ اور وہ بیچارے خود بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، وہ اسپتال میں داخل تھے، مجھے عبدالعزیز بھائی نے بتایا، بہت دعائیں کی، سر پہ بھی چوٹ آئی ہے، دعا کریں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، پکے نمازی ہیں تو بیچارے غریب، بہت
اب لیکن ان کی دینی محبت بہت زیادہ ہے، اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھائی ان کے ساتھ خصوصی تعاون بھی کریں جتنا ہو سکے، بیچارے مستحق ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ تعاون کرنا نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ یہ مواقع ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے کے، اور نیک انسان پر جو آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا وہ سب سے بہترین پیسہ ہوتا ہے۔ اس لیے عبدالعزیز بھائی سے رابطہ کیجئے، اس حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ بہت تعاون کیا ہے اپنی طرف سے بھی، ساتھیوں سے بھی، اور ان کا سی ٹی اسکین ہوا ہے، مزید بھی جو کمی ہے اس میں آپ ساتھیوں کا تعاون درکار ہے۔ سب کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہر قسم کو حادثات سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے اہل محلہ کے لیے بھی، مسجد کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، کہ الحمدللہ یہاں پر الحمدللہ 2 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور اس حوالے سے عظمت قرآن جو ہے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں اسناد بھی بچوں کو دی جائیں گی انشاءاللہ تحفیظ القرآن کی۔ اور یہ مدرسہ الحمدللہ یہیں پر مسجد کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور اس کے علاوہ مسجد التوحید اہل حدیث مدرسہ ابی ہریرہ لتعلیم القرآن جی، اس میں بڑے بڑے شیوخ الحمدللہ خطاب فرمائیں گے، شیخ عبدالوکیل ناصر صاحب، وسیم سیال صاحب، اور اسی طرح قاری حنیف صاحب، قاری عمران صاحب، عبدالغفار میو صاحب بھی اس میں حاضر ہوں گے، اور قاری محمد عاقل صاحب بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے محنت کر کے بچوں کو مکمل کروایا ہے۔ تو آپ ساتھیوں کا تعاون یہ ہے کہ اس میں خود بھی آئیں، اپنے ساتھیوں کو، عزیز و اقارب کو بھی لے کے آئیں، مائیں بہنیں بھی اس میں شریک ہوں، ان کے لیے بھی الحمدللہ پردے کا اہتمام ہے۔ یہ ایسی محفلوں میں آنا باعث اجر و ثواب ہے، ضائع مت کریں۔ اور یہ پروگرام کب ہے؟ کل انشاءاللہ یہ پروگرام ہے مدرسہ ابی ہریرہ میں، اور 10 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یہ پروگرام ہوگا۔ آپ ساتھیوں سے، ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ ضرور شریک ہوں۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل